من سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا اور حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، حضرات عزیز وقار، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مہینہ جس میں اہل ایمان فرحت کا، خوشی کا صرف یہی نہیں بلکہ جشن کا اظہار کرتے، جشن مناتے۔ تو یہ بھی سنا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر فرحت اور خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، جب تمہیں کوئی اللہ کا فضل مل جائے، اس کی رحمت مل جائے تو اس پر خوشی کا اظہار کیا کرو، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ نے مجھ پر کرم کر دیا ہے۔ تو خوشی کے اثرات نظر آنے چاہیے، خوشی کا اظہار کیا کرو، جائز انداز میں شریعت کے دائرے میں رہ کر نا خوشی کا اظہار کیا کرو۔ تو ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا ہمارے لیے باعث رحمت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا ہمارے لیے نعمت ہے، تو بڑی بات ہے، خوشی کرنی چاہیے۔ لیکن جس طرح سے تم عید کہہ دیتے ہو اور عید سے بھی بڑھ کے پھر اس کو جشن کہہ دیتے ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پھر یہ دائرے سے نکل جاتا ہے، لمٹ سے نکل جاتا ہے، پھر لوگ دیوانہ وار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی مناتے، یہ ایک جشن سا برپا کر دینے کی کیا دلیل ہے؟ ایسا کیوں کرتے ہو؟ بعض کچھ ضرورت سے زیادہ سنجیدہ لوگ، ضرورت سے زیادہ سنجیدہ لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ جشن کیسے ہو گیا اور پھر یہ عید کیسے ہو گئی؟ عیدیں تو دو ہی ہیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، تو پھر عید سے بھی بڑھ کر تم نے جشن کا نام دے رکھا ہے۔ تو کیا قرآن و سنت میں اس جشن کے حوالے سے کوئی دلائل موجود ہیں؟ تو میری آج کی گفتگو مختصر سے انداز میں صرف دلائل پر مبنی ہوگی۔ حضرات عزیز وقار، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری نعمت مل جائے تو خوشی کرو، میری رحمت مل جائے تو خوشی کرو۔ اب اگر چھوٹی ہو تو خوشی کی بات، اس سے بڑی ہو اس سے زیادہ خوشی کی بات، بہت بڑی ہو تو اس دن کو پھر یاد بھی رکھا جاتا ہے، سال بعد جب وہ دن آتا ہے تو یاد رکھا جاتا ہے، لوٹ کر آنے کو عود کہا جاتا ہے، عود کرنا، لوٹنا، عربی گرامر کے لحاظ سے بات کرنا۔ عید کو بھی عید اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سال بعد لوٹ کر آتی ہے۔ عود کرنا، ریٹرن ہونا، لوٹ کر آنا، ریورس ہونا، رپیٹ ہونا، یہ سارے اس کے معنی عید کے۔ عید کو عید کہا جاتا ہے، عود سے مشتق ہے یہ لوٹ کر آنا۔ تو سال کا وہ دن جس دن بہت بڑی خوشی بندے کو ملی ہو، وہ دن جب لوٹ کر آتا ہے تو سیلیبریشن ہوتی ہے، پھر یاد تازہ کرنے کے لیے خوشی دوبارہ ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ اس کو منایا جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ عید ہو گیا۔ اور رہی بات جشن کی کہ تم نے جشن منایا، جب اتنی بڑی خوشی ملی، اتنی بڑی خوشی ملی کہ اس سے بڑی خوشی نہ کبھی ملی تھی اور نہ ہی قیامت تک مل سکتی ہے، ویسی خوشی ملے تو اس دن کو عید ہی نہیں بلکہ جشن بھی کہا جاتا۔ اب یہ بات تو اپنی جگہ پر طے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہیں، صرف نعمت ہی نہیں ہیں، نعمت کبریٰ ہیں، صرف رحمت ہی نہیں ہیں، جان رحمت ہیں۔ اس بات کو سمجھیے، اللہ تو فرما رہا ہے نا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ
فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل کے ساتھ وَبِرَحْمَتِهِ اور اللہ کی رحمت کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ فَلْيَفْرَحُوا فرحت اور خوشی کا اظہار ہونا چاہیے۔ تو یہ تو عام اور نارمل چیز کی بات ہے کہ نارمل خوشی ملے، نارمل عام نعمت ملے، رحمت ملے اللہ کی، وہ تو ہر وقت برس رہی ہے۔ ذرا تھوڑی سی زیادہ اضافی غیر معمولی طور پر تمہیں ملے تو پھر تمہارا خوشی کا انداز نظر آنا چاہیے۔ لیکن بڑی نعمت پر، اس اصول کی بنیاد پر خوشی بھی بڑی سے بڑی نعمت پر خوشی سے بھی بڑی خوشی، سب سے بڑی نعمت پر پھر جشن ہی کہا جائے گا۔ اور اس کو کیا نام دیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ نعمت ہیں اور نعمت کبریٰ ہیں۔ کیسی نعمت ہیں؟ کائنات کی ہر چیز اگر موجود ہے تو وہ ولادت مصطفیٰ کی وجہ سے موجود ہے۔ اس سے بڑی بات کیا کی جا سکتی ہے؟ کائنات کی ہر چیز۔ اے آدم علیہ السلام میں تمہیں نہ بناتا، اللہ فرماتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی نا، یا اللہ میری توبہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آتے ہی قبول ہو گئی۔ تیرے بڑے پیارے بندے ہیں یہ۔ میں نے جیسے ہی یہ عرض کی کہ اللہم انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ تجھے محمد الرسول اللہ کا واسطہ میری لغزش کو معاف فرما، تو جیسے ہی میں نے تیری بارگاہ میں یہ عرضی پیش کی، کئی عرصے سے میں تجھ سے معافی کا طلبگار تھا، مگر تو بے نیاز ہے نا، نہ توجہ کرے تو کہہ تو نہیں نہ سکتا تجھے کوئی، تو بے نیاز بے پرواہ ہے، تو نے توجہ رحمت، خاص توجہ رحمت نہیں فرمائی۔ تو جیسے ہی میں نے جناب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ذاتی نام نامی اسم گرامی تیری بارگاہ میں پیش کیا ہے، تو فوراً ہی اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، یا آدم کیف عرفت محمدا، اے آدم علیہ السلام آپ یہ بتائیے آپ کو کیسے پتہ چلا محمد مصطفیٰ کا؟ وہ تو سب سے آخر میں جلوہ گر ہوں گے۔ تو میں نے عرض کی، یا اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا تھا نا، تو رأیت علی قواعد العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں نے پہلے نظر دیکھی تھی نا آنکھ کھول کے، تو تیرے عرش کے جو پائے ہیں نا، پلرز ہیں، ستون ہیں، جن کو حاملین عرش اٹھائے ہوئے ہیں، ان کے اوپر لکھا ہوا تھا تیرے نام کے ساتھ تیرے محبوب کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو میں اسی وقت جان گیا تھا یہ اللہ کے بڑے پیارے بندے ہیں۔ تو اچانک یکا یک مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ آج ان کا نام ہی وسیلے کے طور پہ پیش کیا جائے۔ تو جیسے ہی میں نے تجربہ کیا، برابر ثابت ہوا، فوراً ہی تیری رحمت متوجہ ہو گئی۔ مجھے یہ تو پتا تھا کہ وہ تیرے پیارے ہیں، مگر اتنا اندازہ نہیں تھا کہ وہ تیرے اتنے زیادہ پیارے ہیں۔ مالک کتنے پیارے ہیں، تو کتنا ان سے پیار فرماتا ہے، کیا مقام ہے ان کا، کیا مرتبہ ہے ان کا، کیا ان کی حیثیت ہے، کیا منصب ہے ان کا۔ تو رب ذوالجلال فرماتا ہے، اے آدم علیہ السلام سن پھر مقام مصطفیٰ کیا ہے، سن پھر عزت و مرتبہ مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا، میں کسی نبی، رسول، صدیق، شہید، صالح، غوث، قطب، ابدال کسی کو پیدا نہ کرتا، میں زمین کو، آسمان کو، اطراف و اکناف عالم کو، ہواؤں کو، پانیوں کو، سمندروں کو، صحراؤں کو، پربتوں کو، میں آسمانوں کو، کعبۃ اللہ، فرشتوں کا کعبہ، بیت المعمور، عرش اللہ، کرسی، کائنات میں کوئی بھی چیز پیدا نہ کرتا اگر میں جناب محمد الرسول اللہ کو پیدا نہ کرتا۔ تو یہ نعمت ہی نہیں ہے، علت العلل ہیں، سبب الاسباب ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ تو صرف نعمت ہی نہیں، نعمت کبریٰ 12 ربیع الاول کو ملی ہے۔ تو کیوں نہ جشن منایا جائے، کیوں نہ سب سے زیادہ خوشی کا اظہار کیا جائے۔ اور صرف رحمت ہی نہیں ملی، اللہ فرماتا نا میری رحمت مل جائے تو فرحت کا اظہار کرو۔ عام رحمت مل جائے تو خوشی کا اظہار کرنا ہے، مگر جب جانے رحمت مل جائیں تو پھر جشن کا اظہار کرنا ہے۔ یہ تو لغوی طور پر سمجھ آ رہی ہے بات، یہ تو کامن سینس کے لحاظ سے انڈرسٹوڈ بات ہے، اس پر تو دو رائے ہونی نہیں چاہیے کہ جو رحمت ملے تو خوشی ہو، جانے رحمت ملے تو جشن ہونا چاہیے۔ یہ تو ایک سمجھدار بندے کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے
کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جان رحمت ہر جہان کے اندر اللہ نے جس پر جتنی مہربانی کی ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی رحمت کے صدقہ میں کی ہے۔ اس لیے رحمت کے اندر رحمت الہیہ اور اللہ کے کرم کے اندر مہربانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس کو مرکز بنایا ہے وہ ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے۔ ایک تو یہ وجہ، دوسری وجہ یہ ہے کہ صرف ہم ہی ولادت مصطفیٰ کی خوشی نہیں منا رہے، کائنات کی ہر چیز اپنے اپنے انداز میں اس ولادت سے خوش نظر آتی ہے۔ کائنات کی ہر چیز، کائنات کا ہر ذرہ اس ولادت کی خوشی کو اپنے انداز میں مناتا ہے، کیونکہ کائنات کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جس کو اس ولادت سے فیض حاصل نہ ہوا ہو، جس کو اس ولادت سے فائدہ حاصل نہ ہوا ہو۔ یہ کیسی بات ہے؟ اس لیے کہ پہلے جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، وہ صرف انسانوں کے نبی رسول بن کے آئے، اور انسانوں میں سے بھی ساری زمین کے انسانوں کے لیے نہیں، ہر جگہ کے انسانوں کے لیے نہیں، بلکہ محدود انسانوں کے لیے آئے، محدود وقت کے لیے آئے، اور گنے چنے لوگوں کے لیے آئے۔ ایک وقت گزر گیا، نیا نبی آ گیا، نیا علاقہ ہے، اس علاقے کا نبی بھی نیا ہے۔ کوئی نبی، کوئی رسول ایسے نہیں کہ جن کو اللہ نے ساری زمین کے انسانوں کا نبی بنایا، کوئی نبی ایسا نہیں کہ جن کو اللہ نے ساری زمین کے انسانوں کا رسول بنایا ہو۔ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی نبوت اور رسالت کو کیسے عام کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کے انسانوں کو اللہ نے آپ کو ان کو نبی بنا کر اور رسول بنا کر بھیجا۔ ساری زمین کے انسانوں کے لیے میرے آقا نبی اور رسول بن کے آئے۔ آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا پھر کردار کیا تھا؟ ان کی حکومت تو ساری زمین پر تھی نا، ساری زمین ان کے تابع تھی، ہوائیں ان کے تابع تھی، جن ان کے تابع تھے۔ ہاں جی، جن، ہوائیں، فضائیں، پرندے، درندے، وہ ان کی حکومت کے نیچے ضرور تھے، مگر جن حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت نہیں تھے۔ امتی صرف انسان تھے، نبی وہ صرف انسانوں کے لیے بن کے آئے تھے۔ بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں ارشاد فرمایا ہے نا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمٍ، ہم نے کوئی نبی، کوئی رسول ایسے ہی نہیں بھیج دیے، جس قوم کے لیے بھیجے تھے اس قوم کی بولی اور زبان بھی سکھا کر بھیجے تھے۔ بھی جس جگہ ہم خطیب بھیجتے ہیں، مدرسے میں آتے ہیں نا لوگ ہمارے پاس کہ ہماری مسجد میں خطیب چاہیے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماحول کیسا ہے، کس علاقے کی مسجد ہے، خطیب بھیجنا ہے تو کیسا بھیجنا ہے، اس کی زبان کیسی ہے، اور لوگ اس کی زبان جانیں گے بھی یا نہیں جانیں گے۔ اگر آؤٹ سائڈر ہے، یہ اپنے علاقے کی زبان بولے گا، وہاں پر رہنے والے اس کی گفتگو کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ اگر پشتو بولنے والا اردو نہیں جانتا، پنجابی نہیں جانتا، اس کو میں اگر پنجابی علاقے میں جمعہ پڑھانے کے لیے اور تقریر کرنے کے لیے بھیج رہا ہوں تو پھر کسی کے ساتھ تبلیغ والا معاملہ تو نہیں ہو سکے گا، تفہیم والا معاملہ تو نہیں ہو سکے گا۔ وہ پشتو میں تقریر کرتا رہے گا، تقریر مکمل کر کے جماعت کھڑی کر دے گا، سامنے بیٹھنے والوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا اس نے کیا کہا۔ اگر ٹھوس پنجابی بولنے والا انگلینڈ میں جا کر بیان کرنا شروع کر دے پنجابی میں، انگلینڈ والوں کو سمجھ نہیں آئے گی، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ کیا بول رہا ہے۔ اس لیے رب ذوالجلال نے فرمایا ہم نے جس قوم میں رسول بھیجا پہلے اس کو اس قوم کی زبان سکھائی ہے پھر بھیجا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس سے پتہ یہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ایک قوم کی ایک زبان سکھا کے بھیجا، دو قوموں کی طرف بھیجا ہوتا تو پھر دو زبانوں کا تذکرہ ہوتا۔ جب ایک زبان کا تذکرہ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے قوم بھی ایک ہی تھی جس کی طرف اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے اس کو۔ کسی نبی کو
کسی رسول کو اللہ نے دو قوموں کا بھی رسول نہیں بنایا، مگر اے میرے دوستو بزرگوں، جس شب ولادت کی ہم بات کرتے ہیں وہ لجپال رسول جلوہ گر ہوئے کہ قرآن اعلان کرتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو 1 2 3 5 قوموں کا نہیں، ہم نے پوری روئے زمین اور سارے انسانوں کا نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے۔ یہ قرآن اعلان کرتا ہے آپ کی نبوت اور رسالت تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اور پھر بخاری کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بخاری میں فرماتے ہیں، آپ کا ارشاد بخاری میں لکھا ہے، بخاری میں فرمانے کا یہ مطلب ہے آپ کا ارشاد گرامی امام بخاری نے اپنی صحیح اور بخاری کے اندر درج کیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نبی بنائے، رسول بنائے، بڑے کمال دیے، بڑے معجزے دیے۔ دیکھو نا، ہر نبی عظیم نبی، کوئی نبی بھی اللہ نے عیب والا پیدا نہیں کیا۔ اِنَّهُ شُرِّفَ عَلَى سَائِرِ الْخَلْقِ، نبی ہوتا ہی وہ ہے جس کو اللہ نے دوسری ساری مخلوق سے اعلیٰ پیدا کیا ہوتا ہے۔ اِنَّهُ شُرِّفَ عَلَى، اس کو شرف و فضیلت دی گئی ہے، وہ نبی ہوتا ہے۔ ہر نبی ہمارا عقیدہ عظیم نبی، ہر رسول ہمارا عقیدہ عظیم رسول، ہر نبی آسمان نبوت کا دمکتا ماہتاب، ہر رسول آسمان رسالت کا چمکتا آفتاب۔ اللہ نے بڑے معجزے دیے ان کو۔ ایک معجزہ بھی اگر کسی نبی کو اللہ نے دیا ہے نا، اس ایک معجزے کی وجہ سے انسان گھٹنوں کے بل آ گیا۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ نبی یہ کمال کیسے کر لیتے ہیں۔ ایک معجزہ ہی لے لیں، حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے بغیر گرم کیے لوہے کو جو چاند بنانا چاہتے تھے بنا لیتے تھے۔ وہ بڑے بڑے صنعت و حرفت والے کاریگر، بڑے بڑے سانے، وہ حیران رہ گئے کہ ہم لوہے کو بھٹی میں ڈالتے ہیں، اس کو گرم کرتے ہیں، پھر اس کا مولڈ بناتے ہیں، پھر اس کو ہم اپنی مطلوبہ شیپ دیتے ہیں، پھر اس کو پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے پرزہ تیار ہوتا ہے، چیز تیار ہوتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس طرح کر کے جو جان بنانا چاہتے ہیں بنا دیتے ہیں۔ یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ سارا کچھ کیسے ہو جاتا ہے، کیسے ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی، عقل عاجز آ گئی، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ ایک معجزے کا پوری انسانیت کے پاس جواب نہیں تھا، تو اللہ نے کرم یہ کیا، کسی کو 2 معجزے، 5 معجزے، 10 معجزے دیے۔ تو یاد رکھو، ذرا سوچو، 1,24,000 کم و بیش نبیوں رسولوں کو اللہ نے کتنے کمال دیے ہوں گے، کتنے معجزے دیے ہوں گے۔ اب قرآن کھولا تو قرآن بولا مقام مصطفیٰ کیا ہے، مقام حبیب کیا ہے، مرتبہ مصطفیٰ کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے کمال ہم نے 1,24,000 کم و بیش کو عطا کیے ہیں، وہ سارے کمال اکٹھے گلدستہ بنا کے آپ کو عطا فرما دی۔ اچھا وہ دیے، اس دینے کے بعد پھر بھی کوئی کہہ سکتا تھا، یہ بھی بڑی بات کہ سارے انبیاء مرسلین کو جتنے معجزے ملے وہ سارے اکٹھے کر کے نبی پاک کو بھی عطا فرما دیے۔ پھر بھی کوئی کہہ سکتا تھا اگر یہ مردے زندہ کر لیتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو کر لیتے تھے نا، اگر یہ شفا ان کی دعا سے شفا ملتی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو آنکھوں پہ ہاتھ مار کے، اگر یہ کسی چھڑی کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ روشن ہو جاتی ہے تو ایک چھڑی موسیٰ کلیم کے ہاتھ میں بھی تو تھی نا، وہ بھی تو سانپوں کو نگلتی تھی نا، وہ بھی تو اللہ کے کرشموں اور قدرت کا مظہر تھی نا۔ یہ ان کو ملا ہے تو فلاں نبی کو بھی ملا ہے، ان کو ملا ہے فلاں رسول کو بھی تو ملا ہے نا، تو پھر یہ وہ ایک جیسے ہو گئے۔ فرمایا بخاری ہے، فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، لوگوں سارے کمالات کا مرکب مجموعہ ملنے کے باوجود مجھے اللہ نے 6 چیزیں ایسی عطا کی ہیں جو 1,24,000 میں سے کسی کو بھی عطا نہیں کی گئی۔ وہ سارے کمال بھی ملے اور فضلت، مجھے فضیلت دی گئی، علی الانبیاء، نبیوں پر، بست، 6 چیزوں میں۔ وہ 6 کمالات کیا ہیں، وہ 6 مراتب کیا ہیں، وہ 6 مناصب کیا ہیں، وہ معجزات و کمالات 6، ان میں سے ایک یہ ہے، ان میں سے ایک یعنی کہ جو کسی نبی کو نہیں ملا، کسی رسول کو نہیں، وہ 6 چیزیں ہیں۔ ان 6 میں سے
ایک کا اظہار کرتا ہوں، ان میں سے ایک یہ ہے جو کسی نبی کو نہیں ملا، کسی رسول کو نہیں ملا، کہ ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے مجھے صرف انسانوں کا نبی ہی نہیں بنایا بلکہ ساری مخلوقات کا نبی اور رسول بنایا، کہ جہاں تک خدا کی خدائی وہاں تک میرے آقا کی مصطفائی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے والا والا ہمارا نبی۔ لوگو میں تمہارا بھی رسول ہوں، میں تمہاری طرف بھی نبی بن کے آیا، مگر میری نبوت، میری رسالت کو انسانوں تک ہی نہیں رکھا گیا، میں انسانوں کا بھی نبی ہوں، میں جنوں کا بھی نبی ہوں، میں حیوانوں کا نبی ہوں، میں درندوں کا نبی ہوں، میں پرندوں کا نبی ہوں، میں بلبل چڑیا چیونٹی جگنوں کا رسول ہوں، میں زمین کی بہاروں کا رسول ہوں، میں آسمان کے ستاروں کا رسول ہوں، جہاں تک خدا کی خدائی وہاں تک میرے آقا کی مصطفائی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی یہ خوشی جشن کیوں بن گئی؟ اس لیے کہ ہر کائنات کی چیز کو اس نبوت سے فیضان ملا ہے۔ کیا فیض ملا؟ کائنات کی ہر چیز کو کیا عظمت ملی ہے، کائنات کی ہر چیز کو ولادت مصطفیٰ سے کیا برکت ملی ہے، اور کون سا اونچا مقام ملا ہے۔ سنو، نبی آتے، رسول آتے، اپنی نبوت کا اعلان کرتے، اپنی رسالت کا اعلان کرتے، لوگ جن کو اللہ نے ہدایت دینی ہوتی وہ کلمہ پڑھ جاتے، لا الہ الا اللہ آدم صفیہ اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، مگر پڑھتا کلمہ کون؟ جو انسان ہوتا، درخت کہتا میں کلمہ پڑھ کے امتی بن سکتا ہوں، آرڈر آتا نہیں یہ عیسیٰ نبی ہے، اگرچہ نبی اللہ، عبد اللہ، رسول اللہ، کلمت اللہ، روح اللہ ہیں، مگر بن کے انسانوں کے نبی آئے ہیں، یہ درختوں کے نبی نہیں ہے، یہ برگ و شجر کے نبی نہیں ہے، یہ شجر و حجر کے نبی نہیں ہے، یہ شمس و قمر کے نبی نہیں ہے۔ جو بھی نبی نبوت کا اعلان کرتا، امتی ہونے کی باری آتی تو انسانوں کی لمٹ لگا دی جاتی، انسانیت کی قید لگا دی جاتی، جو انسان ہوگا وہ اس نبی کا امتی ہوگا، جو انسان نہیں ہوگا امتی نہیں بن سکتا۔ جس لمحہ ولادت کی ہم بات کرتے ہیں وہ لجپال تشریف لائے ہیں، جب آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لوگو میں نے صرف اپنا محبوب انسانوں کو ہی نہیں دیا، میں نے ساری کائنات کو عطا فرما دیا۔ ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے رسول بنایا گیا ہے تمام مخلوقات کی طرف، اس لیے ابو بکر خوش ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے 12 ربیع الاول کی پرنور صبح کے طفیل تو نے ایک عام آدمی کو غلامی مصطفیٰ عطا کر کے اتنا اونچا کر دیا ہے کہ اب ساری دنیا کے صدیق ایک پلڑے میں ہیں، ابو بکر صدیق ایک پلڑے میں۔ حضرت عمر فاروق خوش ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے جو غلامی کی سند تو نے عطا کی ہے، جس عمر سے 10 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے 36 لاکھ مربع میل کو لائن میں کھڑا مصطفیٰ کے قدموں کی وجہ سے کر دیا۔ وہ ابو بکر خوش ہیں تو بلبل مسکرا کے کہتی ہے ابو بکر اگر تیرے نبی آئے ہیں تو میرے بھی تو رسول آئے ہیں۔ عمر مسکراتے ہیں تو چیونٹی کہتی ہے اے عمر خوش ہوتے ہو تمہارے آقا مولا آئے ہیں، میرے بھی تو ملجا ماوا آئے ہیں۔ اس لیے عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے میرے آقا کی ہی داستان ہے۔ کائنات کی طرف، پوری کائنات کی طرف اللہ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنایا، اس لیے پوری کائنات اس جشن میں شامل ہے، صرف خوشی ہی نہیں، صرف عید ہی نہیں، اس لیے یہ جشن ہے۔ کائنات کی ہر چیز جانتی ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہے۔ فرمایا میں جن کی طرف نبی بن کے آیا ہوں نا، ساری کائنات کی طرف نبی بن کے آیا ہوں، تو ایسا نہیں کہ میں جن کی طرف نبی بن کے آیا ہوں کائنات کی ان بے جان چیزوں کو خبر ہی نہیں ہے، اور کسی چیز کی خبر نہ ہوگی، مگر وہ اتنا ضرور جانتی ہیں کہ محمد مصطفیٰ ہمارے نبی بن کے آئے ہیں۔ انی عارف حاجر بمکہ تکان یصلی ویسلم علیہ
قبل ان ابس مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کر کے گئے ہیں. فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس کی جگہ اپنے دل میں رکھتا ہوں. اعلان نبوت ابھی نہیں کیا تھا، میں نے ابھی لوگوں کو بتایا نہیں تھا، ابھی اقرا کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی. وہ ایک پتھر تھا، میں ہرا پر جاتا تھا، ہرا سے واپس آتا تھا، ایک چٹان یا ایک پتھر ایسا تھا جس کے قریب سے جب میں گزرتا تھا لوگوں کو بھی میں نے بتایا بھی نہیں تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. وہ مجھے اس وقت سے پہچان کر کہا کرتا تھا السلام علیکہ یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو. میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں وہ کس حال میں ہے، میں جن کی طرف نبی بن کے آیا ہوں وہ مجھے جانتے ہیں اور میں اپنے ہر امتی کو جانتا ہوں. امتی کو جانتا ہوں، ان کے مسئلے کو جانتا ہوں، ان کی پرابلم کا سلوشن لے کر آیا ہوں، ہر درد کی دوا، ہر زخم کا مرہم لے کر آیا ہوں. ایسا نہیں کہ میں ان کا نبی بن کے آؤں تو مجھے اپنے امتیوں کے مسائل کا ہی پتہ نہ ہو، ان کا نبی بن کے آؤں مجھے ان کی بولی نہ آتی ہو. انسانوں کی بات کرو تو صحابہ کرام رضوان فرماتے ہم حیران رہ جاتے، ہم بڑے متحیر و متعجب ہو جاتے. آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، شرق و غرب سے، شمال و جنوب سے لوگ آپ کو ملنے کے لیے آتے. کوئی ڈیلیگیشن ادھر سے آیا، کوئی وفد ادھر سے آیا، اپنے اپنے علاقے سے، دور افتادہ علاقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے کے لیے آتے، کلمہ پڑھنے کے لیے لوگ آتے. اسلام کی روشنی پھیل رہی ہے، اسلام کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے، لوگ نبی پاک کی بارگاہ میں آتے ہیں. جو جس علاقے سے آیا ہے وہ وفد اسی علاقے کی بولی بولتا ہے، اپنے علاقے کی زبانی بولے گا نا. اس کو عربی نہیں آتی، عجم سے آیا ہے، عجمی زبان، اور عجم کے بھی کئی علاقے ہیں. عجمی بولتا ہے پتہ نہیں کون سی بولی بولتا ہے، حیران رہ جاتے. جس بولی میں آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بولتے، نبی پاک بھی جواب اسی بولی میں عطا فرما دیتے. درختوں کی بولی بھی جانتے ہیں، پرندوں کی بولی بھی جانتے ہیں، چرندوں کی بولی بھی جانتے ہیں، پتھروں کی بولی بھی جانتے ہیں. آپ ذرہ خاک کا درد بھی سمجھتے ہیں، آفتاب کا درد بھی سمجھتے ہیں. جس کی طرف نبی اور رسول بن کے آئے ہیں ہر ایک کے مسئلے کو جان کر حل کرنے کا اختیار بھی رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کا نبی اور رسول بنایا. اس لیے میلاد شریف صرف عید ہی نہیں، عید ہوتی تب بھی بڑی بات ہے، یہ جشن میلاد مصطفیٰ ہے. اس لیے کہ یہ تیری میری عید نہیں ہے، یہ ساری کائنات کی عید ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بڑھ چڑھ کر اس ولادت کے دن کی شکرانے ادا کرنے چاہیے، اور ولادت کا مقصد قرآن پڑھ کے، نبی پاک کا فرمان پڑھ کے، نماز پڑھ کے، ارکان اسلام پڑھ کے، نظام مصطفیٰ پر عمل کر کے میلاد کا شکرانہ ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا